فقیر کی بددعا سے آیا اللہ کا عذاب۔ چچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پئیں گے نا، کیونکہ چائے بہت نقصان دہ ہے۔ ہاں، شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکانیں ابھی تک بند پڑی ہیں، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، کافی وقت لگے گا، اور آپ کہاں اتنا دیر بیٹھیں گے؟ بیچارہ مہمان یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے، روٹی خرید کر کھا لوں گا۔ چاچا چمن نے بولا، جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے، پتہ نہیں کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں، مانگنے کے لیے کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائیں۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ آخر اس کی زبان سے بددعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چاچا چمن کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ اٹھا۔ گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی کہ 15-20 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہاسپٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا، شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا۔ دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے سے بھی الٹی ہو جاتی۔ چاچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ اگر خواب میں دیکھو کہ موت کا خوف ہونے لگا، یہ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاچا چمن نے خیرو باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آئے گا۔ باورچی نے خرچہ بتایا۔ چاچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچے کا سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ چاچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ چاچا چمن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بددعا دی تھی۔ چاچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے بہت سے کھانے لے آیا۔ چاچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ ہی کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چاچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ اگر آپ سبھی کو آج کی ہماری سٹوری تھی، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی کہ ایک فقیر کی بددعا سے کیسے اللہ کا عذاب آیا۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور چھوڑتے جائیں تاکہ ہم آپ کی کمنٹ کا رپلائی کر سکیں۔ تو ملیں گے ایک نیو سٹوری کے ساتھ، ایک نیو نعت کے ساتھ۔ جب تک رکھیے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔